سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی چیز ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے۔ آیت مبارکہ میں سبحہ کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے اوپر تیرنا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پانی کے اوپر تیرتا ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، وہ غوطہ نہیں کھاتا، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ اور اسی لفظ کو اللہ پاک کی تسبیح کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ بات کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ برقرار رہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے پاک ذات ہے، تو یہ ایک ایسا جملہ ہے یا ایسی تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ ما آتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جب آسمان اور زمین دونوں کے ساتھ ما آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی دنیا کی علیحدہ سے بات کی جا رہی ہے اور زمینی دنیا کی علیحدہ سے بات کی جا رہی ہے۔ لہذا زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اب ہم نہیں جانتے کہ آسمانوں میں اللہ پاک کی کتنی مخلوق ہے اور کیسی کیسی مخلوق ہے، لیکن جو بھی ہے وہ سب کیا کرتی ہے؟ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں سما لفظ ہوگا تو اس سے مراد ہر اوپر کی بلند چیز ہوگی، اس میں ہمارے سیارے بھی آ جاتے ہیں، خلا بھی آ جاتا ہے، 7 آسمان بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں سماوات سے بات ہوگی تو اس سے مراد 7 آسمان ہوں گے۔ تو گویا کہ جب لفظ سما استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وسعت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، زیادہ بڑے آسمان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور جب سماوات کے ساتھ بات ہوگی جو کہ اس آیت مبارکہ میں ہے تو اس سے مراد صرف 7 آسمان ہوں گے۔ اور چونکہ اس آیت مبارکہ کا تعلق جو ہے اللہ پاک کی تسبیح کے ساتھ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک آیت کے آخر میں صفات کیا لے کر آتے ہیں؟ عزیز اور حکیم۔ عزیز ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اقتدار بھی ہو اور عزت بھی ہو، کیونکہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس اقتدار ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس عزت ہو، اور جس کے پاس عزت ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس اتھارٹی اور اقتدار بھی ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے پاس اقتدار بھی ہے اور لوگ آپ کے اقتدار کی، مخلوق آپ کے اقتدار کی عزت بھی کرتی ہے۔ اور پھر جس کے پاس پاور ہو، اگر اس کے پاس حکمت نہ ہو تو وہ پاور جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ فرعون کے پاس پاور تھی تو لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی، نمرود کے پاس پاور تھی، لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی۔ لہٰذا عزیز کے ساتھ ہم قرآن پاک میں عموماً جو ہے وہ حکمت کا لفظ دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اقتدار ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس میں حکمت ہی حکمت ہے۔ تو گویا کہ دونوں صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بیلنس بھی کرتی ہیں، وہ اس طریقے سے کہ لفظ عزیز کے اندر ایک روب پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غلبے والی ہے، اقتدار والی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم اللہ پاک کا خوبصورت نام حکمت والا دیکھتے ہیں تو اس سے اس لفظ کا جو روب ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اقتدار، اللہ کی طاقت، اللہ کا اختیار جو ہے اس میں ہمارے لیے حکمت کے فیصلے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے موقع پہ نکال دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب ہے اور کافر کا لفظ ہے، جبکہ کافر تو ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ کے کافر تھے، اور اہل کتاب تو وہ ہیں جو کہ کافر نہیں کہلاتے۔ لیکن یہاں پہ بڑی اہم بات یہ کہ اہل کتاب میں جو ہے کافروں کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ لوگ منافق تھے، اور منافقت انسان کو کفر تک لے کر جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ماں ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنے قلعوں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوگ بھی یہی بات سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بچا لیں گے، لہٰذا ہمیں ہمارے قلعوں سے کون نکال سکتا ہے۔ اب آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ پاک ان کے پاس وہاں سے آئے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لفظ کے اوپر غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے تھے، جبکہ نبی علیہ السلام و صحابہ کرام نے جو ہے ان کا محاصرہ کیا تھا، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے کہ میں ان کے پاس آیا۔ تو گویا کہ انسان کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ قذف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور سے پھینکنا، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رعب دشمنوں کے اوپر 1 ماہ کی مسافت سے جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔
اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، جن گھروں کو انہوں نے بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے بنایا تھا، اہتمام سے بنایا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے ان گھروں کو خراب کرنا پڑا تھا۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھر جو ہیں وہ اجاڑے جا رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والوں اس بات سے عبرت پکڑیں۔ یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو کہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، اور ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، زمانہ ان کی عزت کرتا تھا، مال، علم، دولت، وجاہت، خاندان، سب کچھ ان کے پاس تھا، مگر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے رسوا کر دیے گئے کہ خود اپنی رسوائی کا سامان کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات مفسر کرام فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کے اوپر اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں کہ سب کچھ اس سے چھین لیا جائے۔ تو فَاعْتَبِرُوا اس لیے کہا گیا کہ وہ جو آنکھوں والے ہیں، وہ جو بصیرت والے ہیں، وہ ان بات کو سمجھیں کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ انسان رسوا کر دیا جائے اور ذلیل کر دیا جائے۔ پھر آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو وہ دنیا میں ہی عذاب دے دیے جاتے، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ آیت مبارکہ میں جو جلا کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں جلوہ بولتے ہیں، کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ شہد کی مکھیوں کو دھونی دے کر جب چھتے سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس عمل کو جلا کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ جالی بھی بنا ہے، کیونکہ جالی سے بھی چیزیں جو ہیں وہ باہر چلی جاتی ہیں اور کچھ چیز جو ہے وہ جالی کے اوپر رک جاتی ہے، اور اسی سے لفظ جلا وطنی بھی نکلا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے وطن سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ ہم جب عرب میں جاتے ہیں، بالخصوص جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، تو وہاں عرب ان کو جالیات کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ کون ہوتے ہیں؟ اپنے وطن سے باہر ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جلا وطنی نہ ہوتی ان کے نصیب میں تو اللہ پاک ان کو دنیا میں عذاب دیتے، جو کہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا اپنا گھر چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، اپنا عہدہ چھوڑنا، اپنا رینک چھوڑنا، اپنا ادارہ چھوڑنا، یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ تو بذات خود اتنی بڑی ذلت ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی ذلت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ آیت نمبر 4، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ مفسر کرام فرماتے ہیں اگر آپ کسی کی اوپینین کے خلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو اس کو حادہ کہا جاتا ہے، مگر جو کسی کی ہر بات کے ہی خلاف ہو جائے اس کے لیے شاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی شاق کو کہا گیا ہے، اور شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، الگ ہو جانا، اور اسی سے لفظ مشقت بھی نکلا ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے بڑی مشقت کر کے اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے علیحدہ کر دیا، اپنے آپ کو پھاڑ دیا، الگ کر دیا۔ لہذا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کاٹے گا اور جب نبی علیہ السلام کی ہستی سے کاٹے گا تو فرماتے فن اللہ شدید العقاب، تو اللہ پاک سخت جو ہیں وہ سزا دینے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قطعتم من لینۃ، جو بھی تم نے کاٹا لینا۔ اب یہاں پہ درخت کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا جو کہ عربی زبان میں شجر ہوتا ہے، بلکہ لین کہا گیا ہے، اور لین جو ہے وہ نرم کھجور کو کہا جاتا ہے، اور ہم نے جو تجوید سیکھی ہے اس میں بھی ہم نے حروف لین پڑھے ہیں، یعنی کہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ تو یہاں پہ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زراعت ہی ان لوگوں کا اصل روزگار تھی، اور پھر نرم کھجور جو ہوتی ہے یہ آپ کی بڑی بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لہٰذا ان درختوں کو بھی کاٹ دیا گیا تھا اور کچھ درختوں کو اپنی جگہ پہ کھڑا رہنے دیا گیا تھا۔ یہ جنگی حکمت عملی کی وجہ سے کہ صحابہ کرام کو تیر اندازی کرتے وقت مشکل پیش آ رہی تھی، تو محاصرہ کرنے کے لیے جو ہے ان درختوں کو کاٹا گیا تھا۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی تھیں۔ ایک صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے تو یہاں سے چلا جانا ہے، لہٰذا یہ سارا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن جائے گا، ہمیں انہیں کاٹنا اور جلانا نہیں چاہیے، جبکہ دوسری جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے، ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یا ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لہٰذا اب یہاں پہ اختلاف رائے ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بڑا اہم موضوع ہے جو آگے آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھیں گے کہ اختلاف رائے کو قرآن جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے۔ اگر بندہ اخلاص نیت کے ساتھ کسی معاملے میں مختلف طرح کی رائے دیتا ہے تو وہ دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں سے کسی ایک بات سے نقصان ہو رہا ایک بات سے فائدہ بھی ہو رہا ہو، لیکن اگر نیتاً وہ لوگ اخلاص کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی کی بات سے اختلاف کرتی ہوں یا کوئی میری بات سے اختلاف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔
جبکہ بعض مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا اور کچھ لوگوں نے کہا یہ بھائی کیسے نبی ہیں جو کہ منافقین تھے کہ جو کہ درخت کاٹ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے ہیں اور یہ تو نقصان دینے والی بات ہے۔ تو وہاں پہ نبی علیہ السلام کو کچھ رنج ہوا کہ یہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا فَبِإِذْنِ اللہ، نبی جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے کرتے ہیں۔